اور فرعون غرق ہو گیا، وہ حد سے بڑھنے والا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ اس کے لوگ نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی عظمت و ہیبت تو بہت بڑی ہے، یہ کیسے غرق ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے دریا نیل سے اچھال کے اس کی لاش بار پھینکوا دی اور فرمایا قرآن ہے آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ضرور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ جاؤ قاہرہ کے میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے لاش اس کی۔ فرعون یہ یاد رکھنا کسی کا ذاتی نام نہیں ہے، متعین نہیں کر سکتے کہ یہ فرعون تھا۔ یہ پرانے زمانے میں نا شاہوں کے نام ہوا کرتے تھے۔ مصر کا جو شاہ تھا اس کو فرعون کہتے تھے، یہ جو حبشہ ہے ایتھوپیا، اس کا جو شاہ تھا اس کو نجاشی کہتے تھے، اور ایران کا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، روم کا تھا کیسر کہتے تھے، اور روس کا تھا اس کو زار کہتے تھے۔ یہ حیدرآباد دکن نہیں تھا، اس کے شاہ کو نظام کہا جاتا تھا نا، نظام آف حیدرآباد، اور ترکی والے کو سلطان کہتے تھے۔ تو یہ فرعون بہت سے تھے۔ حضرت موسیٰ والا فرعون کون تھا؟ اس کے بارے میں جو ہماری کتابیں کہتی ہیں اس کا نام ولید بن ریان تھا۔ ولید بن ریان تھا، 400 سال کی عمر تھی اس کی۔ بہرحال اب جو مصر کی پوری ڈائناسٹی انہوں نے کھولی ہے اور دیکھا ہے تو اس کا نام رمسس II انہوں نے دیا اس کو، رمسس II۔ اور یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا، مصر کی تاریخ جو میں نے پڑھی ہے، اور یہی وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا، رمسس II۔ اور اس فرعون کی لاش آج بھی حنوط شدہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ جو پیرامڈز ہیں نا اہرام مصر بنے ہوئے، ان کی تعداد ویسے 100 سے زیادہ ہے۔ یہ اس وقت ونڈرز آف ورلڈ میں آتے ہیں، دنیا کے 7 عجائبات میں سے آتے ہیں۔ 3 چوکے کٹھے بنے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں 3 ہی ہیں، 3 نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہیں۔ اس میں جو خوفو کا پیرامڈ ہے یہ بھی فرعون تھا، وہ سب سے بڑا ہے، اور یہ در حقیقت ان کی قبریں، اور یہ ونڈرز آف ورلڈ ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن چیز ہے جو پیرامڈ ہے۔ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو خوفو کا احرام ہے نا، بادشاہ کا جو چیمبر ہے، بادشاہ کا جو کمرہ ہے، یہ پورا ایک لائم سٹون کی بنی ہوئی عمارت ہے۔ بادشاہ کے کمرے کے اوپر 5 اور کمرے ہیں۔ دیر آر 5 more chambers above the chamber of king، اور ان 5 کمروں کے اندر گرینٹ بینز لگی ہوئی ہیں۔ یہ گرینائٹ جس کو آپ نے معاشرتی علوم میں پڑھا ہوگا، یہ پتھر کی ایک قسم ہوتی ہے، اور ایک بیم کا وزن 70 ٹن ہے۔ 70 ٹن سے مراد یہ ہے کہ بڑی جیپ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 35 جیپوں کے برابر ہے۔ اس گرینٹ بیم کو چھتوں پہ اور زمین پہ لگایا گیا حساب کتاب کے ساتھ۔ 70 ٹن کی بیم کو 350 فٹ اوپر لے کے جانا کوئی کرین نہیں ہے۔ آج تو کرینیں ہیں نا، دنیا کی سب سے بڑی کرین جو ہے وہ 5000 ٹن وزن اٹھا سکتی ہے، SGC 250، SGC 250 اس کرین کا نام ہے۔ اس دور میں 70 ٹن کا ایک پتھر 350 فٹ اوپر لے کے جانا ہے۔ کیسے لے کے جائیں گے؟ ریمپ سلوپ بنائیں گے نا، تو میکینیکل انجینئرنگ یہ کہتی ہے کہ 10 ڈگری اینگل کی سلوپ ہوگی تو وہ آرام سے چڑھے گا، اگر اوپر ہو جائے گی تو 70 ٹن نیچے آ جائے گا۔ اس کا مطلب بہت بڑا ریمپ آپ بنائیں گے، اور 70 ٹن کا پتھر جس ریمپ پہ رکھنا ہے وہ ریمپ کتنا طاقتور ہونا چاہیے، اور اس سارے کے باوجود اس پتھر کو کاٹ کے قریب لانا اور پھر اوپر چڑھانا 4000 سال پہلے۔ What was the technology? No archaeologist can answer۔ پتہ ہے مجھے تو کسی آرکیولوجسٹ کا جواب نہیں ملا یہ کیسے ہو گیا، کیا ان کا مینٹل سٹیٹس تھا ان لوگوں کا، اور پھر وہ 7 بستیاں بنی ہوں گی۔ ان کا اندازہ ہے کہ 20,000 لوگوں نے 20 سال تک یہ پورا پیرامڈ بنایا، یعنی یہ تقریباً 431 فٹ اونچا ہے یہ، اور یہ ہزاروں سال تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی رہی ہے۔ دنیا کے ہر دور میں بلڈنگ بڑی رہی ہے نا، ابھی کون سی ہے؟ برج خلیفہ، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تھی۔ اس دور میں ہزاروں سال تک یہ اہرام مصر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ تھی، 431 فٹ، 6 ملین ٹن اس کا وزن ہے پوری کا۔ They were having a good civic sense۔ اور یہ جو خوفو کا ہے اہرام مصر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے۔ رمسس II جو فرعون تھا یہ بہت بعد میں آیا، یہ پہلے کا بنا ہوا تھا، اور آج تک یہ یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ this is an engineering which science cannot explain۔ تو یاد رکھیے قرآن مجید میں جو یہ حوالہ دیا گیا، دوسری الہامی کتابوں میں بھی فرعون کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن جو یہ حوالہ ہے نا کہ ہم فرعون کی لاش کو بچا لیں گے،
یہ کہیں اور نہیں ملتا، اور یہ حق ہے کہ وہ لاش جو ملی ہے یہ نا ممی بنا دیتے تھے، یہ جو فرعون کے لوگ تھے، ممی سنا نا نام آپ نے، ممی بنا دیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان یا جانور کے سافٹ ٹیشوز کو سیکیور کر لینا، اس کو بچا لینا۔ یہ ایجپٹ کے اندر طریقہ تھا، یہ نہیں کہ صرف فرعونوں کی ممی بنتی تھی بلکہ عام آدمی کی بھی ممی بنتی تھی۔ اس کے پیسے کتنے ہوتے تھے، جتنے پیسے ہوتے تھے اس کے پاس اس حساب سے مسالے مسولے لگاتے تھے۔ بلیوں کی ممی بناتے تھے، کتوں کی، اور حتیٰ کہ کھانے کی بھی۔ ممی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ مرنے کے بعد اس نے کہیں اور چلے جانا ہے، وہاں پہ اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہوگی تو وہاں پہ جائیں گے۔ یہ بڑا عجیب سا منظر ہوتا تھا کہ پہلے اس کو لٹاتے تھے، اس کا دماغ نکالتے تھے، اس کے جسم کے سارے اعضاء کو نکالتے تھے، اور اس کے بعد مصر کے صحراؤں میں ایک نمک پایا جاتا ہے، اس کو نیٹرون کہتے ہیں، یہ اس بندے کے اوپر چھڑک دیتے تھے۔ پھر ہر ایک ہفتے کے بعد وہ چھڑکتے تھے، اندر ڈالتے تھے، باہر ڈالتے تھے، اور 40-50 دن کے بعد ممی تیار ہو جاتی تھی۔ اب اس کی لاش محفوظ ہو گئی ہے، اب وہ جلد وغیرہ محفوظ ہو گئی، اب پٹیاں باندھ دیتے تھے اندر چیزیں رکھ کے، اور کوئی وہ پڑتا تھا ان کا پروہت اور اس کو پھر بند کر کے رکھ دیتے تھے۔ اب یہ جو فرعون ہے رمسیس II حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، 1881 کے اندر اس کی لاش ملی تھی صحرا کے اندر۔ ایک بڑا ویلی آف ممیز ہے، گولڈن ممیز، یعنی بڑے بڑے مصر کے جو بادشاہ تھے ان سب کی ممیز وہاں پر دفن تھی۔ وہاں سے اس کو نکالا گیا، رمسیس II کی ممی کو، تو اس کو فنگس لگ رہی تھی، اس کو پیرس بھیجا گیا، باقاعدہ اس کا ویزا بنا ہے، پاسپورٹ بنا ہے ممی کا، اور وہاں جا کے اس کے اوپر کام وغیرہ کیا گیا، اور پھر یہ وہاں سے لا کے آج وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے قاہرہ کے میوزیم کے اندر۔ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ انسان کبھی حد سے نہ بڑھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ آخری بات کہہ کے بیان کو سمیٹتے ہیں، جب فرعون ڈوب رہا تھا اس نے اس وقت اقرار ایمان کیا تھا۔ وہ کہنے لگا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، اور اس نے ندامت کا اظہار کیا تھا، لیکن جب عذاب آ جائے اور نشانیاں نظر آ جائے تو اس وقت ندامت کسی کام نہیں آتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب فرعون زندہ تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس آئے تھے اور آ کر اس کو ایک خط دکھایا تھا کہ دیکھ، اگر کسی بندے کو اس کا آقا نعمتیں عطا فرمائے، بہت بڑا مقام دے دے، نعمتیں دے، مال و دولت دے، اور وہ بندہ اپنے آقا کی نعمتوں کو جھٹلا کے خود آقا بن جائے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے کہا تھا کہ اس بندے کو ڈبو دینا چاہیے۔ اور جب فرعون ڈوب رہا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام وہی خط اس کے سامنے لے کر آئے تھے کہ دیکھ، تو نے تو اپنی سزا خود تجویز کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے نقش قدم پر چلائے، آمین۔